الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم شفیع معظم شفیع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان میں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع سمجھتا ہوں، اور ضروری سمجھتا تھا کہ اس موضوع پر بھی رمضان المبارک کے اس خوبصورت موقع پر بحث کی جائے۔ تو ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ تقلید کے حوالے سے ہے کہ تقلید ہوتا کیا ہے، تقلید کیوں ضروری ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور دیگر تقلید کے حوالے سے جتنے بھی اس کے منعن جو اس کے ساتھ جملہ شرائط ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے اوپر ایک مرتبہ پھر احسان فرمایا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ پھر تشریف لائے ہیں جناب حضرت علامہ وقاص احمد جلالی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ جنید احمد قادری صاحب، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو بلا تمہید و تمثیل ہی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو قبلہ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، چونکہ جیسے آپ کے علم ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تقلید کے حوالے سے ہے، تو حقیقت میں تقلید ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد انتہائی آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بڑے خلوص بڑی محبت سے ایک بار پھر اپنے اس پلیٹ فارم پہ بندہ ناچیز کو مدعو کیا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اگرچہ اس کو سمجھانے کے لحاظ سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کلم الناس علی قدر عقولہم، سبحان اللہ، اس کے تحت کوشش کروں گا، چونکہ جو ہمارے سامعین ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساروں کا شمار خواص کے اندر ہی ہوتا ہو، عام لوگ بھی ہوں گے ہمارے سامعین، تو کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان انداز سے اپنے کچھ ان سوالات کے جوابات کو اپنے سامعین کی گوش گزار کر سکوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، یعنی تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ دلائل والی بات کو بغیر دلیل کا تقاضا کیے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انتہائی آسان، دلائل والی بات کو بغیر دلیل کا تقاضا کیے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اگرچہ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہاں پر بہت بڑی خیانت کی ہے، یا اس کو علمی یتیمی کہہ لیں، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یوں کی جو عوام کے اندر انہوں نے پیش کی کہ دیکھیں یہ جو مقلد حضرات ہیں تو تقلید تو اسے کہتے ہیں جس قول کی کوئی دلیل ہی نہ ہو۔ یعنی کتنی بڑی یہ خیانت ہے کہ وہ قول جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، ایسے علمی یتیموں کو چاہیے کہ وہ پہلے دیکھیں کہ ہم تشریح کس لحاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تقلید کا معنی یہ ہے کہ دلائل تو ہیں، بے شک دلائل ہیں، مگر دلیل کا تقاضا نہیں کیا جا رہا۔
بغیر دلیل کے ہی اس کو مانا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اس قول کی کوئی دلیل نہیں، دلیل ہے لیکن دلیل کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی دلیل ہی نہیں ہے، بغیر دلیل کی کوئی قول اس کو ایکسپٹ کر لینا، یہ تقلید ہے، یہ خیانت ہے. بلکہ دلائل تو ہیں مگر دلیل کا تقاضا کیے بغیر مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تقلید کی تعریف جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے، اور بڑے ہی آسان الفاظ سے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو خوبصورت طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. تو قبلہ علامہ صاحب اسی کے آگے دوسرا سٹیپ لے لیتے ہیں کہ سب سے آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ تقلید اسے کہتے ہیں، تو کیا تقلید کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی کوئی دلیل وغیرہ موجود ہے؟ دیکھیں قرآن مجید سے میں 2 آیتیں پیش کروں گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ تو ایک آیت پوچھ رہے ہیں، میں 2 پیش کروں گا. کیا بات. رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سبحان اللہ. اب اس کا معنی بچہ جانتا ہے، بے شک. ہر خاص و عام جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن اٹھا لیں، بے شک. دیکھیں اس کا معنی کیا ہے. بے شک. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اب دیکھیں اللہ کی رسی حبل اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات. مفسرین کرام نے اس کے بے شمار معنی کو بیان کیا ہے. حبل اللہ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، بلکہ سارے کا سارا دین اللہ کی رسی ہے. اللہ کیا بات ہے. لیکن جو کمال کی تعریف امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کی حاشیہ کے اندر لکھی ہے نا، وہ بڑے کمال کی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پتہ چلے گا کہ تقلید کی کیا دلیل قرآن کے اندر ہے. انہوں نے ساری پریشانی دور کر دی. امام طحطاوی فرماتے ہیں لوگوں سنو، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ کا ذخیرہ امت کو میسر آیا، یہ ساری کی ساری اللہ کی رسی ہے. اللہ اکبر. قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ کا ذخیرہ امت کو میسر آیا، بے شک، فرمایا یہ ساری کی ساری اللہ کی رسی ہے، یہ ہے حبل اللہ. اور آگے چل کے بہت ہی کمال جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سنو، جب فقہاء نے مہارت حاصل کی اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں بے شک بے شک جن تشریحات کو بیان کیا، وہ ساری تشریحات بھی اللہ کی رسی ہیں. ان کی تقلید کرنا اور ان کو ماننا یہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن مجید کے اندر جناب دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری آیت، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، رب الجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب بات بڑے سمجھنے والی ہے. ایمان والوں کو مخاطب کیا، بے ایمانوں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ذرا توجہ کرنا. کیا بات ہے، بہت خوب. اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. بے شک. واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول اللہ کی. کیا بات. اولی الامر منکم، فرمایا اولی الامر لوگوں کی بھی اطاعت کرو. اللہ کیا بات. دیکھو اللہ، ذات خدا، ذات مصطفیٰ یہ تو ہیں ہی ہیں. بے شک. ان لوگوں کے نظریے کے مطابق کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہمارے پاس مصطفیٰ کی سنت ہے، تو ہمیں کسی تیسرے کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک. ہم تقلید کیوں کریں؟ بے شک. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی سنت کافی ہے. لیکن رب فرما رہا ہے نہیں، صرف میری اطاعت سے اور صرف میرے حبیب کی اطاعت سے کام مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. بے شک. پورا ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا، تبھی تو مسلمان کہلوائیں گے. اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. بے شک. کیا بات ہے. رب فرماتا ہے اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی اور اولی الامر لوگوں کی. اللہ اکبر. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولی الامر لوگ کون ہیں؟ اللہ اکبر. کیا بات. اب یہ علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا. جن علمی یتیموں کو تقلید کی ڈیفینیشن ہی نہ آتی ہو، ان کو کیا پتا اولی الامر کیسے رہتے ہیں. مفسر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مجاہد
اور حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تمام شخصیات فرماتی ہیں کہ یہاں اولی الامر سے مراد فقہاء ہیں، یہاں اولی الامر سے مراد فقہاء ہیں۔ تو گویا اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فرما اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی، اور اطاعت کرو فقہاء کی۔ یہ تقلید نہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے قرآن پاک سے جو دو حوالے اور دو دلائل، دو دلیلیں ہمارے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھے، بڑے خوبصورت انداز سے۔ ایک تو آپ کا انداز بیان بھی اتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، جو ہمارے میں سمجھتا ہوں ناظرین کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی اس میں ہوتی ہوگی۔ تو قبلہ علامہ صاحب یہیں سے آگے چلتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے تقلید ہے، تو تقلید کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ تقلید کی تعریف یہ ہے، پھر آپ نے اس کے حوالہ جات قرآن پاک سے ہمارے سامعین تک پہنچائے، تو کیا تقلید بھی کسی قسم پر مشتمل ہے؟ اس کی بھی کوئی اقسام وغیرہ ہیں تقلید کی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تقلید کی دو اقسام ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک وہ تقلید ہے جس کو صحیح کہتے ہیں، کیا بات ہے۔ دوسری وہ تقلید ہے جس کو فاسد کہتے ہیں۔ اللہ۔ اب تقلید صحیح کی بھی آگے دو تعریفات ہیں، اقسام ہیں، یعنی ابتدا میں تو تقلید دو قسم کی ہے، بے شک، تقلید صحیح، تقلید فاسد۔ اب تقلید صحیح کی بھی آگے دو اقسام ہیں، تقلید محمود اور تقلید مذموم۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تقلید صحیح کیا ہے اور تقلید فاسد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا شخص ہے جو کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہا تھا، دوسرا شخص اس نے اس سے سنا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کیوں نہ میں بھی یہ کلمہ پڑھوں تو میرا شمار بھی مسلمانوں میں ہو جائے۔ اس نے سن کر، دلیل کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ سن کر کیا بات ہے، کلمے کو اپنے لبوں پہ سجا لیا، اور اس کا کامل یقین تھا، وہ جانتا تھا کلمے کا معنی کیا ہے، کلمہ پڑھنے سے بندہ بن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ لیکن اس نے دلیل نہیں مانگی، خود جانتا تھا، اس نے کلمہ سنا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا، بتاؤ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کلمہ کیوں پڑھا ہے، تو وہ کہے گا یہ پڑھ رہا تھا، یہ مومن تھا، مسلمان تھا، میں نے اس سے سنا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میرا شمار بھی مسلمانوں کی لسٹ کے اندر ہو جائے، تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ بھی تقلید ہے، بے شک تقلید ہے نا، بے شک، لیکن یہ تقلید محمود ہے، اللہ اکبر، یہ تقلید صحیح ہے، سوری محمود نہیں، یہ تقلید صحیح ہے کہ اس نے کلمہ کسی سے سنا، خود پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب یہ تقلید صحیح ہے۔ دوسری تقلید ہے فاسد۔ وہ کیسے؟ ایک شخص تھا جو کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرے نے اس سے سنا، اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا، تجھے پتہ ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی اس سے سنا، وہی کلمات میں نے بھی کہنے شروع کر دیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کلمے کا معنی کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، حالانکہ وہ بھی سن کے عمل کر رہا ہے۔ تقلید ہے، لیکن یہ تقلید فاسد ہے۔ ایک طرف تقلید صحیح ہے اور یہ تقلید فاسد ہے، حالانکہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا تو وہی کلمہ اس کو نفع بھی دے رہا تھا، ادھر یہ وہی کلمات پڑھ رہا ہے لیکن نفع نہیں مل رہا۔ آگے تقلید صحیح جو ہے اس کی دو جو اقسام ہیں، ایک ہے تقلید محمود، ایک ہے تقلید مذموم۔ تقلید محمود اسے کہتے ہیں جس کی شریعت نے تعریف بیان کی ہو، آسان الفاظ میں، کیا بات، یعنی تقلید محمود وہ ہے جس کی شریعت نے تعریف بیان کی ہو، اور تقلید مذموم وہ ہے جس کی شریعت نے مذمت کی ہو۔ ہے تو تقلید ہی ہے نا، بے شک بے شک۔ اب یہاں پر بڑا اہم نقطہ میں نے آپ کو دینا ہے اپنے سامعین کو۔ جو لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں نا دیکھو قرآن تو تقلید کا رد کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیا بات، میں اس دلیل کے یہاں پہ چھکے چھڑاؤں گا۔ وہ کون سی آیت پڑھتے ہیں اور آج ہم کون سی آیت پڑھیں گے؟ وہ جو آیت دکھاتے ہیں دراصل وہ آیت تھی مشرکین کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ وہ کیسے؟ آپ اٹھائیں قرآن مجید، پہلے بات کرتے ہیں تقلید مذموم پر۔ اللہ اکبر۔
قرآن مجید اٹھائیں، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 104 ہے. آیت پڑھتا نہیں، ٹائم نہیں ہے، سامعین کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. دیکھیں قرآن کھولیں، اسی بہانے کچھ حقائق بھی سامنے آ جائیں گے. تو یہ کوئی ہماری بونگیاں نہیں ہیں، الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 104 ہے. تقلید مذموم کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب مشرکین کو کہا گیا کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، اللہ اکبر، کیا آؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جب ان کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف بلایا گیا، کلمے کی دعوت دی گئی، تو وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم ان کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے. کیا بات ہے. بہت میں کچھ مفہوم بیان کر رہا ہوں آسانی کے لیے، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب مشرکین کو کہا گیا کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، آؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب دعوت دی جا رہی تھی تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو تقلید کرتے ہیں. کس کی؟ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ دادا کی. بے شک بے شک. ہم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہمیں کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں. یہ ہے تقلید مذموم جس کی قرآن نے مذمت بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جس کی کر رہے ہیں وہ خود کفر پہ ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات. جب وہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ کیسے صراط مستقیم پہ چلیں گے؟ بے شک. اس لحاظ سے تقلید تو ہو رہی ہے مگر قرآن مذمت کر رہا ہے. وہ خود بھی ان کے پیچھے چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، جہنمی بنیں گے، دوزخی بنیں گے، جنتی نہیں بن سکتے، چونکہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. بے شک. کیونکہ ان کے آباء و اجداد کافر ہیں، جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یقیناً یہ بھی کافر ہی رہیں گے، مسلمان نہیں ہو سکتے. بے شک. لیکن دوسری طرف ہے تقلید محمود. کیا بات ہے. اس کی دلیل دیکھنا، وہ بھی رب کے قرآن سے. سورہ یوسف اٹھائیں، آیت نمبر 38 نمبر آیت ہے، آپ اٹھائیں اس کو. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا اے یوسف آپ بھی تو اپنا کوئی موقف بیان کرو. اللہ اکبر، کیا بات. اللہ کے پیغمبر ہیں. بے شک بے شک. حضرت یوسف سے پوچھا جا رہا ہے اپنا موقف تو بیان کرو. کہا میرے لیے بھی میرا موقف ہوئی ہے جو میرے آباء و اجداد کا تھا، میرے باپ دادا کا تھا. کیا بات ہے. بے شک. اب دیکھو نا، یہاں پہ بھی حوالہ باپ دادا کا دیا جا رہا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح پیچھے مشرکین بھی باپ دادا کا حوالہ دے رہے تھے. بے شک. یہاں حضرت یوسف بھی فرما رہے ہیں کہ میرا موقف ہوئی ہے، میں تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہوں. بے شک. اور میرے باپ دادا میں ہیں کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. کیا بات ہے. تعارف بھی کروا دیا، کہا میرے باپ دادا میں ابراہیم ہیں، کیا بات. اسحاق ہیں، یعقوب ہیں. اب یہ بھی یہاں پہ حوالہ باپ دادا کا پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس عمل کو، اس تقلید کی رب ذوالجلال کا قرآن تائید کر رہا ہے، تعریف بیان فرما رہا ہے. اس تقلید کو تقلید محمود کہتے ہیں. پیچھے بھی حوالہ مشرکین نے باپ دادا کا دیا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہیں، تقلید کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تقلید مذموم ہے. کیا بات ہے. اس کی مذمت کی جائے گی. یہاں پہ بھی تقلید ہے، باپ دادا کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ تقلید محمود ہے، شریعت اس کی تعریف بیان کر رہی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے تقلید کی اقسام کے حوالے سے قبلہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. تو یہیں سے آگے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں چونکہ وقت مختصر ہے. تو کیا صحابہ کرام کے عمل سے، چونکہ صحابہ کرام کا بھی دور رہا تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے بھی تقلید کی ہوگی، اس حوالے سے کیا صحابہ کرام کے عمل سے بھی کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے اس چیز کی تقلید کے حوالے سے؟ آپ کے سوال کو اگر میں آسان کر دوں بے شک. تو سوال یہ ہوگا کہ کیا صحابہ بھی مقلد تھے؟ اللہ. کیا یعنی آپ کا سوال تھوڑا لمبا ہے. کیا بات ہے. سامعین نہ سمجھیں تو الگ بات ہے. بے شک بے شک. تو میں نے ان کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کا سوال آسان کر دیا، اور مخالفین کی نیند حرام کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا. کیا بات ہے. بے شک. کہ کیا صحابہ بھی مقلد تھے؟ کیا بات ہے. کیا بات. تو یاد رکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک. ایک وہ ہیں جو مقام اجتہاد پہ فائز ہے، اللہ اکبر. سبحان. مجتہد ہیں. کیا بات. دوسرا گروہ وہ ہے جو سارے کا سارا مقلد ہے. اللہ اکبر. کیا بات. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بے شک بے شک. اس بحث کو
ابن قیم نے بڑے کمال سے بیان کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ابن قیم کہتے ہیں کہ صحابہ کے 2 گروہ تھے. ایک مقامی اجتہاد پہ فائز تھا، مجتہد تھے. بے شک بے شک. دوسرے وہ تھے جو سارے مقلد تھے. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے 149 کیا بات، 149 اصحاب فتویٰ ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ان 149 اصحاب فتویٰ میں سے 7 کثیر الفتاویٰ ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کثیر الفتاویٰ میں سے کون ہے؟ پہلے نمبر پر مولا مشکل کشا کا نام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج نسبت بھی ہے نا. بے شک بے شک. پہلے نمبر پہ مولا مشکل کشا کا نام آتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ جو کالے لوگ ہیں دل کے چہرے کے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ دوسرے نمبر پہ کثیر الفتاویٰ میں نام حضرت عمر فاروق کا آتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت زید بن حارث کا آتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا آتا ہے. کیا بات ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی آتا ہے. سبحان اللہ. یہ 7 اشخاص، یہ 7 شخصیات وہ ہیں جو کثیر الفتاویٰ ہیں. کیا بات ہے. تو پتا چلا یہ جو 149 تھے اور 149 میں سے یہ جو 7 تھے، بے شک باقی صحابہ ان کے مقلد تھے. کیا بات ہے. ان کے پاس جاتے تھے فتویٰ لینے کے لیے. بے شک بے شک. تو جب فتویٰ لیا جا رہا ہوتا تھا اور جب فتویٰ پیش کیا جا رہا ہوتا تھا تو اس وقت صرف حکم لکھا جا رہا ہوتا تھا، دلیل نہیں. اللہ، کیا بات ہے. دلیل نہیں، صرف حکم لکھا جا رہا ہوتا تھا. تو کسی دوسرے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نانا ہم کیوں جائیں ان کثیر الفتاویٰ کے پاس، اللہ اکبر، ہم کیوں جائیں ان 149 کے پاس جو فتویٰ دینے والے صحابہ ہیں. ہم تو، ہمارے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم تو قرآن بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی جانتے ہیں، ہمارے تو شب و روز مصطفیٰ کے قرب میں گزرے ہیں. ہم کسی کے پاس کیوں جائیں؟ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، ہم نے تو شب و روز مصطفیٰ کے پاس گزارے ہیں، ہم کیوں کسی کے پاس جائیں؟ لیکن نہیں، صحابہ کا جانا بتاتا ہے کہ وہاں پر تقلید ہو رہی ہے. کیا بات ہے. بہت صحابہ جا رہے ہیں اور فتویٰ پوچھ رہے ہیں. فتویٰ بتانے والے فتویٰ جب دے رہے ہیں تو اس پر دلیل نہیں دے رہے، حکم دے رہے ہیں. تو صحابہ حکم پہ عمل کر رہے ہیں، دلیل کا تقاضا نہیں کر رہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کے 2 گروہ وہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو مقامی اجتہاد پہ فائز ہے، جو مجتہد ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مقلد ہیں. کیا بات ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے تقلید کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علامہ وقاص احمد جلالی صاحب. بڑے خوبصورت انداز سے، امید کرتا ہوں ہمارے سامعین و ناظرین بھی بڑے احسن انداز سے ان کی گفتگو کو سمجھ کر یقیناً جو ان کے دل میں ابہام شک وغیرہ ہوں گے وہ نکل گئے ہوں گے تقلید کے حوالے سے. چونکہ فتنے کا دور ہے، لوگ وہ کر دیتے ہیں، انہیں ہوا ایک طرف کی طرف لگا دیتے ہیں، وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں. تو تقلید کی ضرورت کو جس قدر علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ لوگ آج جو باتیں کرتے ہیں انہیں جو ہے یہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یہ کوئی تقلید آج کی بات نہیں، بلکہ یہ تو قرآن پاک سے بھی حوالہ جات نکال کے، پھر سنت سے، پھر صحابہ کرام کے عمل سے بھی آپ نے تقلید کا جو یہ موضوع ہے بڑے خوبصورت انداز سے اس کے اندر آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ رب ذوالجلال آپ کی یہ گفتگو کرنا اور پھر سامعین کا سننا، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر مشکور و ممنون ہوں، آپ نے قیمتی وقت سے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. قبلہ علامہ جنید احمد صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا. اللہ رب ذوالجلال آپ کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. سامعین کرام، آج کا موضوع اپنے اختتام کی طرف چلتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.